کرتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتے امام الانبیاء نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، توجہ میری طرف۔ سید الکونین فرماتے ایک آدمی جا رہا تھا سفر پر، اس کی سواری ہے اونٹ، خچر، گدھا وغیرہ۔ اس نے اپنا اسباب، کھانے پینے کا سامان سواری پر باندھا ہوا تھا۔ لک دک میدان سفر شروع۔ بڑی عجیب حدیث ہے، میں آپ کو بار بار متوجہ کر رہا ہوں، غور کرنا۔ لک دک میدان کے اندر سفر کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں چلتے چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچا، ارادہ کیا کہ میں سو جاؤں، سواری کو ساتھ باندھ دیا۔ آنکھ کھلی، دیکھتا کہ سواری موجود نہیں۔ ادھر شدت کی گرمی، کھانے پینے کا سامان وہی تھا جو سواری لے گئی۔ قرب و جوار کے اندر کوئی آبادی موجود نہیں۔ اب بتائیے اس کا اللہ کے سوا ہے کوئی پرسان حال؟ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ اٹھا اسی پریشانی کے اندر، ادھر گیا ادھر گیا، سواری کی تلاش کے اندر یہ تلاش کر رہا ہے۔ ادھر گرمی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے، پیاس انتہا درجے کی پہنچ گئی۔ یہ بیچارہ پریشان حال ہو کر، مایوس ہو کر پھر اپنی پہلی جگہ پر آتا ہے، چلو وہیں جاؤں۔ کیا دیکھتے ہیں اس کی سواری وہاں آئی کھڑی تھی۔ میرے آقا فرماتے بتاؤ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی اپنی سواری کے ملنے پر، جس کی جان پر بنی ہو اور سواری مل جائے، کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ نا امید تھا، امید بن گئی، پریشان حال تھا، پریشانی دور ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی جتنا خوش ہوتا ہے اپنی سواری کے ملنے پر، اللہ تعالی اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان گناہ کر کے اللہ کی دربار میں توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا۔ ہماری بولی میں بھی کہتے صبح کا بہت بھولا ہوا شام کو گھر آ گیا تو بھولا ہوئی کوئی نہیں کہتا۔ جب یہ رو رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی دربار کے اندر دستے دعا دراز کر کے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ سید الکونین فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا آنسو آنکھ سے نکل کر رخساروں تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پہلے رحمت والی قلم پھیر دیتے ہیں۔